یہاں سے مین روڈ یوں سمجھو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. کتنا جی؟ 2 کلومیٹر. اب میں اعلان کرنے لگا ہوں بھائی جو یہاں سے پیدل چل کے نہر پر جائے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا. کتنا جی؟ سارے تیار ہو جائیں گے کیونکہ سفر بھی زیادہ اور انعام بھی تھوڑا. سارے تیار ہو جائیں گے. لیکن میں ساتھ ہی کہتا ہوں بھائی اے نکل کے اوپر نا شیر بھی کھڑا ہے, اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گا پھر 1 کروڑ روپیہ ملے گا. اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے. شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ پھر میں کہتا ہوں چلو چند دن کے لیے شیر کو قابو میں کر لیتا ہوں, اب تو انعام حاصل کر لو. جو اب بھی انعام نہ حاصل کرے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ دیکھو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں یہ سیدھا راستہ ہے, یہ تھوڑا سا راستہ ہے, چلو گے تمہیں جنت ملے گی. ہر بندہ تیار ہو گیا. فرمایا یاد رکھو راستے میں نے شیطان کتے کو بھی کھڑا کیا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ کر کے جاؤ پھر جنت ملے گی. اب سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. ہم شیطان کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں رمضان میں اس کو قابو میں کر لوں تے جنت کا بندوبست کر لوں. انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ نیکی کے کاموں میں شیطان ہے. جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے رب تعالیٰ شیطان کو قابو کر لیتا ہے, پابا زنجیر کر دیتا ہے. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں اب جلدی جلدی جنت کا بندوبست کر لو. ارے جو اب بھی نہیں کر رہا اس سے بڑا بدبخت کر رہا کون؟ ایسے کہوں گا یار بڑے توجہ سے سننا. حضرت صاحب ایک ماں اس کے دل میں اولاد کا پیار ہے, ماں کی ممتا ہے. ماں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ یہ ماں کے دل کے اندر رب تعالیٰ نے اولاد کی محبت ڈالی ہے. تو بچہ چاہے کالا کلوٹا ہے ماں اس کی پرورش کرتی ہے, کہتی ہے اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. حضرت صاحب آپ ایک بڑی پیاری میں بات بتلاؤں. ایک بادشاہ تھا نا, اس کے ذہن میں ایسے بات ایک آ گئی. اس نے اعلان کروا دیا جن جن ماؤں کو رب تعالیٰ نے خوبصورت بچے دیے ہیں وہ اپنے خوبصورت بچے لے کر آئے. جس کا بچہ سب سے زیادہ حسین ہوگا اس کو اول انعام دیا جائے گا. یعنی یہ سمجھو بچوں کا مقابلہ حسن, جیسے مقابلہ قرات ہوتا ہے, مقابلہ نعت ہوتا ہے, تو بچوں کا مقابلہ حسن. ہر ماں نے بچے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ لالیاں بھگ رہی ہیں, وہ جناب تیار کروا کے تو لے آئی. ایک سے ایک بچہ بڑھ کے حسین, ایک سے ایک بڑھ کے حسین. جہاں اتنے خوبصورت بچے آئے, ایک مائی کالا کلوٹا بچہ بھی لے کے آ گئی. کالا کلوٹا, موٹے موٹے ہونٹ اس کے, عورتیں اس کے پیچھے پڑ. مائی پاگل ہو گئی ہے, تمہیں پتا نہیں یہ مقابلہ حسن ہے, تو کس بچے کو لے کے آ گئی ہے؟ کہنے کہ بس میں لے کے آ گئی. وہ بچہ سارے مجمع کا توجہ کا مرکز بن گیا. جیسے بادشاہ آیا سب سے پہلی شکایت ہوئی, ایک مائی بھی آ گئی ہے جی, اپنے کالے کلوٹے بچے کو لے کے آ گئی. اس کو پتہ ہی نہیں یہ مقابلہ حسن ہے, یہ بچے کالے کو لے کے آ گئی. بادشاہ نے آپ سے پہلے اس کو بلایا, ادھر
ابھی کیا بات ہے؟ تو نے اعلان نہیں سنا؟ کیا نہیں سنا ہے؟ کیا اعلان سنا ہے؟ کل تم نے کہا تھا کہ سب سے حسین بچے جو ہیں وہ لے کے آؤ، اس کا مقابلہ ہوگا. کیا تو کس کو لے آئی ہے؟ کہنے لگے یہ سب سے زیادہ حسین ہے. کہنے لگے یہ کیسی ہو گیا؟ کہنے لگی میں ماں ہوں، میری آنکھوں سے دیکھ، اس سے بڑھ کر حسین کوئی ہے ہی نہیں. بادشاہ نے سب سے پہلا انعام اسی کو دیا. حضرت صاحب اگر ماں کے دل میں رب تعالیٰ محبت نہ ڈالتا تو ڈس ایبل بچے کی کوئی پرورش ہے؟ چاہے کوئی ڈس ایبل ہے، کالا ہے، معذور ہے، ماں کہتی ہے 14ویں رات کا چاند ہے. ماں خود بھوکی رہے گی، بیٹے کو بھوکا مجھے بولو. اب آؤ میں اپنے مقصد کی طرف آنے لگا ہوں. ایک ماں جس کے دل میں ایک ممتا کا پیار ہے، ایک ماں کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا پیاسا رہے. تو رب تعالیٰ کے اندر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار موجود ہے. وہ بندے کو بھوکا پیاسا کیوں رکھ رہا ہے؟ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں. جس کے اندر ایک ماں کا پیار ہے، وہ نہیں چاہتی بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے. وہ نہیں چاہتی کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے. تو جس کے اندر 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، وہ بندے کو کیوں کہتا بھوکا رہے اور پیاسا رہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یار اس کا جواب سنو گے آپ کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا. ایک ماں نہیں چاہتی میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، لیکن یہی بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ماں ہاتھوں پہ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اور کہتا ہے اس کو ٹیکا لگاؤ، اتنا لمبا سوا اس کے اندر داخل کرو. بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، میں نے ٹیکا نہیں. ماں زبردستی لگوا رہی ہے. یار کیا ماں ظالم بن گئی ہے؟ کیا اس کے دل سے ممتا کا پیار نکل گیا ہے؟ اب بچہ کہتا مجھے روٹی دو، ماں کہتی نہیں روٹی نہیں دینی. کیا ماں ظالم بن گئی ہے؟ آپ کہو کہ نہیں حافظ صاحب، اصل میں بچے کو ہو گیا ہے بخار. کیا ہو گیا ہے؟ اب ٹیکا لگانا اس پر ظلم نہیں، اس کے اوپر رحم ہے. یہ ٹیکا لگے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی. یہ بیماری کی وجہ سے اس کا معدہ کمزور ہو گیا ہے، یہ روٹی کھائے گا اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. لہٰذا اس کو روٹی نہ دینا، اس پر ظلم نہیں، اس پر رحم ہے. یار جب بچہ بیمار ہو جائے ماں ٹیکا لگاتی ہے، روٹی نہیں دیتی. فرمایا بندے جب تو بھی گناہوں کا مرض بن گیا ہے، مریض بن گیا ہے، اب تجھے رمضان کا ٹیکا لگے گا، کھانے پینے سے پرہیز کروایا جائے گا، تیری گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا، میں اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کروں گا. کیا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. میں اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اشارہ کرنے لگا. کبھی آپ ملٹری ایریا میں جاؤ نا، وہاں لگا تھا آفیسر میس، افسروں کے لیے کھانے کی جگہ یہ ہے، مزدوروں کے کھانے کی جگہ جدا ہے. کبھی ٹرین میں سفر کر رہے ہو، امیر آدمی اے سی کوچ میں سفر کر رہا ہے، کوئی غریب آدمی اس کوچ میں چڑھے نا، اوے تمہیں پتہ نہیں اے سی گاڑی ہے، چل نہیں چل. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں چڑھنے دیتے. ایک بندہ افسر ہے،
سیٹ پر بیٹھا ہے، ایک چپراسی باہر کھڑا ہے. چپراسی کی ہمت نہیں کہ افسر کے برابر بیٹھ جائے، لیکن جب نماز کا وقت ہے دونوں ہی کندھا لگا کے کھڑے ہیں. یہ کس نے امیر خبیث کی تمیز ختم کی ہے؟ ارے وہ اسلام ہے. فرمایا اگر نماز کا وقت آ گیا ہے، اگر افسر یہ سمجھے کہ اس مزدور کے ساتھ کھڑا ہونا میری توہین ہے، وہ علیحدہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی اس کی. یہ اسلام نے تمیز ختم کی ہے. ایک اور چھوٹا سا اشارہ کرو، چھوٹا سا اشارہ کرو. کھانے کے لیے علیحدہ میس، غریبوں کے لیے علیحدہ میس، مزدوروں کے لیے علیحدہ میس، لیکن جب نماز کا وقت سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، لیکن لباس جدا جدا ہے. افسر کا لباس اور ہے، مزدور کا لباس. جب حج کا موقع تھا فرمایا سب کے لباس بھی ایک ہی قسم کے ہو رہے ہیں، چاہے کوئی بادشاہ ہے چاہے کوئی فقیر ہے، سب دو چادریں. امیر آدمی کا نہیں جناب، میں نے تو جناب یہ سفید چادر پہنی نہیں، میں تو بڑا اعلیٰ قسم کا سلا ہوا سوٹ پہنتا ہوں. فرمایا تو سوٹ پہن لے تیرا حج ہے. وہی دو چادریں انسلی. اگر مزید اشارہ کروں جب بندہ مر جائے گا، فرمایا پھر بھی لباس سب کا ایک ہی ہوگا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود ایک بادشاہ تھا، ایاز اس کا بڑا فرما بردار غلام تھا، بڑا فرما بردار. تو علامہ اقبال لکھ رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. بادشاہ اور اس کا خدمت گزار جب نماز کا وقت ہے دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کون کھڑا کر رہا ہے؟ یہ اسلام کھڑا کر رہا ہے. ایک مرتبہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے خدام یوں سمجھو دربار بھرا ہوا، خدام دربار بھرا ہوا ہے. بادشاہ نے ایسے موڑ میں آ کر نہ اعلان کر دیا کہ آج میں خوش بڑا ہوں، خوشی میں یہ اعلان کر رہا ہوں میرے دربار میں جتنی بھی اشیاء موجود ہے، آج جو بندہ جس شے پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. جو جس شے پر ہاتھ رکھے گا اسی کا مالک ہو جائے گا. بس یہ اعلان سننے کی دیر تھی، پورے دربار میں بھگدڑ مچ گئی. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ٹیبل پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی صوفے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی چیئر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی فانوس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی کسی شے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. بھگدڑ مچی ہوئی ہے. بادشاہ خوش ہو رہا ہے. اتنے میں اس کو خیال آیا یہ لوٹنے والوں میں میرا ایاز نظر نہیں آ رہا. اس نے آواز دی ایاز کدھر ہے؟ پیچھے سے جواب آیا خادم حاضر ہے. کہنے لگا ایاز آج تو نے اعلان نہیں سنا؟ کہنے لگا جی سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کہ آج جو بندہ جس شے پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا مالک بن جائے گا، وہ اسی کی ہو جائے گی. کہنے لگا پھر تو نے لیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا جی میں نے جو کچھ لینا تھا لے لیا. جو کچھ لینا تھا تو نے کیا لیا؟ کہنے لگا بادشاہ ذرا پلٹ کے دیکھ. جب بادشاہ نے پلٹ کے دیکھا اس نے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھا ہوا ہے. کہنے لگا سب نے چیزیں لے لی، میں نے چیزوں والے کو ہی لے لیا. ارے اب توجہ سے سنو اے مسلمانوں، روزے کو مشکل مت سمجھنا. فرمایا نماز پڑھو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی،
ماں باپ کا ادب کرو گے جنت ملے گی، صلہ رحمی کرو گے جنت ملے گی، لیکن فرمایا روزہ رکھو گے جنت والا ہی مل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یار یہ رمضان بندہ اس ماہ مبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ میں حدیث مبارکہ پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، جو رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے تشریف لے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، رب تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمیں کیسے پتا چلے کس کو خوشی ہے کس کو غم ہے؟ تو اور میں بڑا آسان سا نسخہ بتلا دیتا ہوں۔ ابھی دیکھو رمضان شریف آیا نہیں، کچھ بندے انہوں کی بوکی ہونے ڈگی جا رہی ہے، ابھی چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی ہیں، یار تو پریشان کیوں رہا ہے؟ وہ حافظ صاحب روزے آ رہے ہیں، یار پھر کیوں ہے؟ حافظ جی گرمی بڑی ہوئے گی، دن بھی بڑا لمبا ہوئے، میں تو ویسے بھی بیمار ہاں، ڈاکٹر نے دیکھو میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیتا تو روزہ نہیں رکھنا، ہمیں میں پیسے لے کے سرٹیفکیٹ بنایا۔ حافظ صاحب روزہ تے میں رکھنا نہیں، لیکن مصیبت ایوے کہ کسی دے سامنے کھا بھی نہیں سکاں گا۔ وہ ایسے بندے ہیں کہ نہیں ہے یار؟ اب بولو تو صحیح یار۔ ابھی رمضان آیا نہیں، پہلے ہی مرے جا رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی بندے ہیں رمضان آیا نہیں چہرہ پہلے کھلا جا رہا ہے۔ یار تو خوش ہونے کی وجہ میں کہتا حافظ جی رمضان آ رہا ہے، میں رمضان پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا سارا سال فجر ویلے اٹھیا نہیں سی جانا، رمضان آئے گا میں تہجد ویلے اٹھا دیا کرے گا۔ یار تہجد کے بعد کون اٹھتا ہے؟ اللہ کے ولی اٹھتے ہیں۔ حضرت صاحب جب لسٹ تیار ہو کون کون تہجد میں اٹھا ہے؟ جہاں اللہ کے ولیوں کا نام لکھا ہو، کسی کونے کھانچے میں ہمارا نام آ جائے بیڑا ہی پار ہو جائے۔ بھئی آپ خوش ہو رہے ہو، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب رمضان آ رہا ہے، میں کہا پھر کیوں ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب پڑھوں گا ایک نفل ثواب فرض کے برابر دیا جائے گا، اور پڑھوں گا ایک فرض ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا گا، اور تیسرا شرط دوزخ کی آگ سے ہی نجات حاصل کرنے کا اشرا ہے۔ بھئی آپ خوش ہو رہے ہو، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ حافظ صاحب رمضان آ رہا ہے، میں نے کہا پھر کی ہوگا؟ کرنا میرا رزق وضع دیتا جائے گا۔ سارا ساتھ جنیا نعمتہ میں اپنے دسترخوان تے نہیں دیکھیاں، اوہی نعمتہ دل تے صدیاں ہو رہی ہیں۔ آپ خوش ہو رہے ہو یار، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ اور جو رمضان آ رہا ہے، بھئی پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے اس میں رب نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ارے رمضان المبارک کی آمد پر پریشانی کا اظہار نہیں کرنا بلکہ خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور جن جن کو خوشی ہے میرے ساتھ ذرا بلند آواز سے نعرہ لگاؤ کہ رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد، اور اونچی رمضان کی آمد۔ یار اتنی آواز سے نعرہ لگاؤ کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ رمضان کی آمد، رمضان کی آمد۔ اچھا یار میں ایک بات اور آپ سے کہوں گا، سورہ فرقان اس کا آخری رکوع صلح کا طریقہ دیکھو، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ نسخہ دیکھو، فرمایا الا من تاب، جو توبہ کر لے، وآمن ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور پھر وہ نیک عمل بھی شروع کرے۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں چلو حافظ صاحب کہہ دینے کر لو توبہ، سویرے پھر شرع تیز کر لو گے،
پھر وہی شراب، وہی پاؤڈر، وہی نشہ، وہی سودی کاروبار، وہی حرام کاری، وہی نمازہ کی سستی. یہ توبہ نہیں، یہ رب کے ساتھ مذاق ہے. ارے توبہ کا مطلب یہ ہے تو گناہوں سے اس طرح باہر آ جا جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا ہے. دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے. تو بھی گناہوں سے باہر اس طرح آ جا، دوبارہ گناہوں کی طرف واپس آنا تیرا ناممکن ہو جائے. اگر ایسی توبہ کرے گا پھر انعام کیا ملے گا؟ انعام بھی سنو، فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ، توبہ کرے، وَآمَنَ، ایمان لے آئے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس کے بعد پھر نیکیاں شروع کر دے، گناہوں سے بچے. انعام کیا ملے گا؟ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اسے اس طرح راضی ہو جائے گا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اب بتلاؤ ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی بولو. آؤ میرے الحمدللہ